السلام علیکم پاکستان، میں عاطف خٹک ہوں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فچ نے ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات کی ہے۔ ملک میں مختلف لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب آج منظر عام پہ آئے، تمام میڈیا نے اس کی پوری پریس کانفرنس سنائی۔ تحریک لبیک والے بھی چند دنوں پہلے آ گئے تھے اور سودی نظام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ملک میں خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب بھی ایسے حالات ملک میں ہوتے ہیں کہ جب امن و امان کی صورتحال ہو، معیشت خراب ہو، عدم استحکام ہو، اور اس میں ایسے اسلامی ٹچ دے کے کسی موجودہ نظام کو فرسودہ قرار دیتے ہوئے کچھ نیا، کچھ تبدیلی، کچھ انقلاب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ فکر مند ہونا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی موجودہ حالات کچھ ایسی ہی ہیں اور حکومت خاموش ہے، اور جو دیگر مختلف قوتوں نے مختلف وقتوں میں ایکٹیو ہونا ہوتا ہے وہ اب ایکٹیو ہے۔ اب مظاہرے بھی آنے والے ہیں، لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے، لوگ ملک میں مختلف معاشی نظام میں جو ارریگولیرٹیز ہیں، جو اس میں سکم ہیں، اس حوالے سے بھی باتیں کریں گے، عام آدمی کی پریشانی کی بھی باتیں کریں گے، اور عام آدمی اس سے ریلیٹ بھی کرے گا، اور یہ اسی طرح سے ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تاہم ان پوری سچویشن میں جو ون ون پوزیشن میں ہے وہ ایک ہی جماعت ہے، اور وہ ہے تحریک انصاف۔ اور وہ تحریک انصاف کو اگر یہ موجودہ حکومت ختم ہوتی ہے تو بھی اس کو فائدہ ہے، وہ یہی چاہتی ہے یہ حکومت ختم ہو، اور اگر موجودہ حکومت کسی سے لڑتی ہے، موجودہ حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرتی ہے، موجودہ حکومت کو کوئی ایکسپوز کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایلیمنٹس بنا رہی ہوتے ہیں، تو تحریک انصاف ویٹ اینڈ سی، اور وہ اس سچویشن میں جو ہے وہ اس کو ظاہری بات ہے مزہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ تمام باتوں کے ہوتے ہوئے آج مولانا فضل الرحمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف نے ہم سے یہ بات کی ہے کہ اگر ملک میں عام انتخابات ہوں اور شفاف انتخابات کے لیے جو ہے وہ اس کا اعلان ہو تو پھر وہ خیبر پختونخوا کی حکومت گرانے کو تیار ہے۔ اگرچہ تحریک انصاف نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے، لیکن ایسے وقت میں جب مولانا فضل الرحمان کو حکومت اپروچ کر رہی ہے، اور حکومت نے کے پی حکومت اپروچ کر رہی ہے، یعنی کے پی حکومت جس پارٹی کی ہے تحریک انصاف، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنا کے ان سے تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ ایک تحریک کے لیے ان کو آمادہ کرنا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صحافیوں کو بلا کر ایسی بڑی بات بغیر ذمہ داری کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ نہیں کہیں گے۔ اس پوری اور سچویشن میں جب حکومتی سطح پر، سیاسی سطح پر بحران ہے، معاشی سطح پہ بحران ہے، آئینی بحران کی بھی بات ہو رہی ہے، اور آئینی بحران میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اور آج ایک اختلافی نوٹ آیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، چونکہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے اختیارات لے کر ایک کمیٹی کو اختیارات دیے گئے تھے جو مختلف اہم نوعیت کے کیسز جو ہے وہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اس کمیٹی کو جو ہے وہ اتھارٹی دی گئی تھی، اور اس کمیٹی میں 2 جج اور چیف جسٹس یعنی سینئر پریونیئر جج، اور تیسرے نمبر پہ سینئر جج اور چیف جسٹس ہوں۔ تو اس کمیٹی کے ایک اجلاس میں جب جو اہم نوعیت کے کیسز ہیں اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بات ہوئی تو 2 ججز نے مخالفت کی، یعنی وہ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے مقابلے میں وہ میجارٹی سے اس پوائنٹ کو وین کر گئے کہ یہ سماعتیں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہونی چاہیے۔ اب ایک بات کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، جب تک وہ مکمل تحریری فیصلہ نہیں آتا آپ اس کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر نہیں کر سکتے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک اختلافی نوٹ جاری کر کے یہ زور دیا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ تو انہی ججوں نے کرنا ہے، تو وہ جاری کریں، یعنی وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ابھی فیصلہ جاری کریں تاکہ اس کے خلاف جو نظر ثانی کی اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو، کیونکہ اس کا پھر 14 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن 14 دنوں کا ٹائم جو ہے وہ نظر ثانی کا تب ہوتا ہے جب
فیصلہ آ جاتا ہے. جب آپ فیصلہ آیا نہیں ہوتا اور آپ نے فیصلے میں جو آپ درخواست دے رہے ہوتے ہیں اپنے فیصلے میں اس کی چیزیں جو ہے وہ لکھی نہیں ہوتی، ریفرنس نہیں دی ہوتے، تو آپ نظر ثانی کی درخواست تو پہلے دائر نہیں کر سکتے. لیکن جس نوعیت میں دائر ہوئی ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جو اس پہ اعتراضات ہوں گی. لیکن یہ پریشرائز کرنا ججز کو کہ آپ فیصلہ جلدی جاری کریں تاکہ اس کے خلاف نظر ثانی اپیل ہوں، اور پھر آپ فل کورٹ کو یہ کہیں کہ آپ لوگ اپنی جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کریں اور اہم نوعیت کے فیصلے سنیں، تو یہ قاضی فائز عیسی کی جو اس کا اضطراب ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا اضطراب ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اور ساتھ میں قاضی فائز عیسی نے جو 63A کی جو تشریح ہے اس سے متعلق جو ایک نظر ثانی اپیل پینڈنگ ہے 26 ماہ سے، اس کو اب جا کے جو 26 ماہ سے جب سے وہ پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں اس میں بھی ان کو یاد نہیں رہا. 26 مہینے بعد اب جب یہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 63A کی تشریح جو ہے اس سے متعلق نظر ثانی جو ہے وہ اس پہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اور یہ ججز جو ہے اس میں چونکہ جو فیصلہ تھا اس وقت کا جو فیصلہ تھا اس میں جن ججز نے فیصلہ دیا تھا جسٹس منیب، جسٹس جمال خان مندخیل، 2 ججز میں ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی ہونی ہے وہ بھی انہی ججز نے سننی ہے. تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں شامل ہو کے بینچ بنا لیں، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان ان کو کہا ہے کہ وہ اس بینچ میں شامل ہو جائیں. اور وہ ظاہری بات ہے ان کو جو ہے وہ اپنے لوگوں پر، اور جسٹس یہ ہے افریدی کا ہے، تو 3 ججز تو ان کے اپنی طرف سے پکے ہیں کہ یہ ججز تو جو فیصلہ میری خواہش ہوگی وہ فیصلہ وہ دیں گے. اور چوتھے جج میں تو جسٹس منیب جو ہے وہ پہلے فیصلے کی حق میں جو ہے وہ فیصلہ دے چکے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے ان کا فیصلہ تو وہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف تو وہ جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے. اب یہ جو 63A کا معاملہ ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ جب ارکان اپنے پارٹی سے جو اس کی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، تو ان کا ووٹ جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے. اس میں فیصلے میں ہے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور ان کے حوالے سے جو ان کی نااہلی ہے اس کی مدت کے لیے پارلیمنٹ قانون بنائے. تو پارلیمنٹ کو جب اب ایسے میں کہ جب پی ٹی آئی والوں نے پہلے سنی اتحاد میں وہ گئے اور پھر وہ اب واپس پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں، تو اس ساری تناظر کو حکومت اور ان کے ہمنوا جو ہے وہ فلور کراسنگ کی طور پہ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ جو نااہلی والی باتیں ہیں، اور پی ٹی آئی کے 43 ارکان جو ہے وہ ایسا کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ڈکلیریشن کر کے اب دوسری دفعہ دوسرا ڈکلیریشن دے رہے ہیں عدالت کے کہنے پہ. تو اب ایسی سچویشن میں یہ جو حکومت اور اس کے اتحادی جوڈیشری کا جو کمپوننٹ ہے، جو حصہ ہے، وہ شاید کچھ ایسا پلان کر رہی ہیں کہ نااہلی یا پھر اس حوالے سے قانون سازی نہیں کر کے یہ سارے معاملے میں جو ہے وہ حالات کو اپنے جو ان کے کارڈز ہیں وہ پلے کرنا چاہتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے. اگرچہ قاضی فائز صاحب کا جو موقف ہے وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، لیکن ایسے میں جب وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت اہم نوعیت کے معاملے ہیں اور اس میں ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنا اور ججز کو خود کو اویلیبل کرنا ضروری ہے، اس کو لے کے وہ دیگر ججز کے خلاف پروپیگنڈا اور اپنے حق میں پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آخری بات جو اس بات سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے آج اپنی کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اور اس میں انہوں نے ایک اچھی بات یہ کہی کہ جب میں نے بطور چیف جسٹس ذمہ داری سنبھالی تو جس سرکاری گھر میں گیا وہاں پہ مور موجود تھے 2 جن کی حالت اچھی نہیں تھی. پھر میں نے ان کا علاج کیا اور میں نے ان کو جو ہے وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا. بہت اچھا ہے کہ وہ برڈز کے لیے جو ہے وہ ان کے رائٹس کے لیے وہ انہوں نے یہ کیا، لیکن جو انسانوں سے ریلیٹڈ اور انسانوں کی رائے سے ریلیٹڈ 24 کروڑ عوام کی رائے سے ریلیٹڈ اتنے اہم نوعیت کے معاملے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ صرف اتنے کہہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے سامنے نہیں. اور چیف جسٹس ہو کر جب کورٹ میں ایک ایسا اہم نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں میرے سامنے نہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اس میں متفرق درخواست لے آئے، اس حوالے سے درخواست دیں، تو
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر تضاد ظاہر کرتی ہے کہ اگر موروں کے حوالے سے آپ اتنے جو ہے وہ سینسیٹیو ہیں، تو انسانوں کے حوالے سے بھی جو آپ کا کام ہے، انصاف دینا آپ کا کام ہے، وہ آپ کو سینسیٹیو ہونا چاہیے۔